حدیث نمبر 22. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده. عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قالوا، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلامی، کون سا اسلام، افضل، افضل ہے، قال، کہا، من، جو، سلم، سلامت رہیں، المسلمون، مسلمان، من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے. رواہ البخاری کتاب الایمان. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ان کی جان کو، نہ مال کو، نہ عزت کو، نہ آبرو کو. تو گویا دوسروں کو دکھ دینے سے بچانا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ظلم کی ایسی قسمیں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کی رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا کسی نے لکھا ہے کہ ہم مسلمان آبادی والے علاقے میں رہتے ہیں، لوگ زیلر سے چیزیں خرید کر لاتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر کے رسید کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں. جیسے کسی شادی پہ جانا ہے تو کوئی نیا ڈریس پہن لیا اور پھر اس کے بعد آ کے طے کر کے واپس کر دیا، اور بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں اور بہت ہوشیار ہیں، اور ایسا ظلم کر کے شرماتے بھی نہیں. یعنی ڈٹائی کی حد آپ دیکھیں، ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری. اور جب نیت ہی خراب ہو کہ انسان جائے اس نیت سے کہ میں جا کے صرف دوسرے کی رعایت سے فائدہ اٹھا کے پھر اس چیز کو واپس کر دوں گا، تو یہ تو سراسر زیادتی میں آتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے لیے انسان اپنا نامہ اعمال کالا کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اسے نیکیوں سے دینا ہوگا بدلے میں، یعنی اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا ہوگا. اول تو یہ کہ ہم نیکی کرنے میں کتنے ہوشیار ہیں، کتنی نیکیاں ہم نے جمع کی. چھوٹا سا کام کرنا بھی ہمارے لیے کتنا دوبر ہوتا ہے، اس میں نیت پتہ نہیں کیسی ہوتی، اور پھر احساس ساتھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دنیا میں بھی صفایا ہوتا رہے. اور پھر اگر کوئی بچا کچھ ساتھ لے بھی گئے تو وہاں جا کر ان چیزوں میں اگر سب کچھ بانٹ دیا تو ہاتھ میں کیا رہے گا. کس قدر محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے.